السلام علیکم. فیئر اینڈ اسکوائر. چیف جسٹس عمر عطا بندیال مستعفی نہیں ہوں گے. بھلا وہ کیوں مستعفی ہوں؟ باوجود اس کے کہ جوڈیشل سہولت کاری کا ان پر الزام لگ رہا ہے، اور ان کے اپنے ایک بردر جج جو خود ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور جج کے اختیارات تقریباً تمام ججز کے ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے سزا دینے میں، فیصلہ کرنے میں. چیف جسٹس تو ایک انتظامی سربراہ ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں وہ سب بردر ججز کہلاتے ہیں. سینیورٹی کا جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اختیارات جج کے جو عدالتی اختیارات ہیں وہ ان کے سانجھے ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. اور میں ذکر کر رہا ہوں جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، جن کے ساتھ اور 3 ججز جو ہیں وہ بھی بردر ججز آف دا سپریم کورٹ، دا لرنڈ ججز آف دا سپریم کورٹ. ان کی بھی اوپینین وہی ہے جو جسٹس اطہر من اللہ کی ہے، اور جس کی روح سے اس میں بددیانتی ہوئی. یعنی یہ جو فیصلہ آیا یہ 4-3 کا تھا، جس کے تحت یہ جو سو موٹو کی بات ہوئی، سو موٹو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت نے اس کو ختم کر دیا تھا. تو یہ بات جو اب سامنے کھل کے آئی ہے، تو اب حکومت کو ایک موقع ملا ہے. حکومت کہہ رہی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال مستعفی ہوں. بھلا پاکستان میں مستعفی ہونے کا کوئی رواج ہے؟ کوئی عہدہ جس پہ اتنے پرکس اینڈ پریویلیجز، لاکھوں روپے کی آپ کی انکم ہو اور آپ کا کوئی منی ٹریل نہ پوچھ سکے، کسی کی جسارت نہ ہو، اور تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو آپ جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے جائیں، یا پھر اگر آپ کسی کے بلو آئیڈ ہیں علی امین گنڈاپور کی طرح تو آپ اسلام آباد پر چڑھ دوڑنے کی، پوری غداری کی، ایک ریبیلین کی، ایک پوری بندوقوں کے ساتھ ایک حملہ آور ہونے کی سازش، پلاننگ، آڈیو لیکس، ہر چیز کے باوجود گھنٹوں میں، سیکنڈوں میں، منٹوں میں ضمانت ہو جائے. تو ایسی صورت میں جہاں اتنا بڑا اختیار ہو کسی کو جلا بخشنے کا، زندگی بخشنے کا، اللہ معاف کرے یہ تو اللہ کا اختیار ہے. لیکن منصف جو اللہ کے ہیں دنیا میں، یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ عرش پر سب سے پہلے منصف اٹھائے جائیں گے، لیکن منصف سے مراد ہے جو انصاف کریں، اور انصاف کرنے والے یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں انصاف کی اعلیٰ سیٹوں پر مامور ہوتے ہیں لیکن انصاف نہیں کرتے بوجہ. ماضی میں آپ نے دیکھا ہی ہے، اور بھی ہیں اس طرح کے واقعات. اب چونکہ میں تو ماہر قانون نہیں ہوں جو ایک ایک پوائنٹ کو نکال کے ایک ایک بتاؤں. جسٹ مشرف کا آپ کے پاس سامنے کیس ہے، اور دیگر اور بھی. جنرل اسلم بیگ نے عدالت میں آ کہہ دیا کہ ہم نے یہ ساری بے ایمانیاں کی ہیں، اور اتنی بڑی عدالت جو خاموش ہو گئی. اور ایک دور میں جب چیف جسٹس افتخار تھے تو انہوں نے کہا جی وہ سامنے ان صاحب کو پیش کرو جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. ایس پی کو بڑی سنائی، بڑی برا بھلا کہا کہ آپ کیوں نہیں بتاتے یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ کس کے حکم سے گرفتار ہوئے ہیں یا لاپتہ ہوئے ہیں. تو انہوں نے جب آگے بتایا کہ جی یہ فلاں بریگیڈیئر صاحب ہیں اور فلاں حساس ادارے سے ہیں، تو آگے چیف جسٹس صاحب کا کو موڈ ہی بدل گیا. انہوں نے کہا ہاں وہ تو بڑے محب وطن ہیں اور بڑے اچھے ہیں. تو یہ وہی میں کہتا ہوں، جہاں اختیار کا اتنا لیول ہو، اتنا زوم ہو، اتنا مزہ ہو، اتنا نشہ ہو، اتنا چاسا آ رہا ہو، وہاں مستعفی کون ہوتا ہے؟ میں کسی ایک چیف جسٹس کے بارے نہیں بات کر رہا. میں کہتا ہوں اتنے بڑے عہدے پہ کون کرتا ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ جب میں جرنیلوں کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ، پرائم منسٹروں کے ہیلی کاپٹروں میں پھرنا، اور پھر اتر کے یا جہازوں سے پھر سڑکوں میں جا کے عوام الناس کے مسائل انہوں نے سننے، تو میں موقع پہ میں ساتھ ہوتا تھا. تو وہاں مجھے نظر آتا تھا، اور دیکھنے میں اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ نشہ کیوں نہیں جاتا تھا. وہ تو ان کو مزہ آتا تھا کہ ہمارے سامنے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور فریادیں کر رہے ہیں. اور جتنی فریادیں ہمارے ہاں عدالتوں میں ہوتی ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماڑے بندے کا تو کوئی اتنے صاحب ہی نہیں، کوئی سپیڈی جسٹس نہیں، کوئی سستا انصاف نہیں، بلکہ انصاف کے بارے میں تصور ہی ہے کہ ہے ہی نہیں. اور وہ جو کہتے ہیں جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو ہیو بین ڈن، تو وہ چیز ہے کہ اب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی یہ مستعفی ہو جائیں. اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں ہمارے ایک بڑے سینئر میرے کولیگ ہیں، میرے سے سینئر تو نہیں لیکن میرے کولیگ ہیں، وہ بہرحال
سینئر تو اس لیے ہو گئے کہ دنیا میں بڑی ناموری کما لی، ہر روز وہ سکرین پہ آتے ہیں حمد میر. وہ آج باقاعدہ ایک اپنے پروگرام میں ببانگے دہل یعنی کہ اوپنلی کوٹ کر رہے تھے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ ہے، وہ کہتے ہیں فیصلہ ہے، لیکن جب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اضافی نوٹ ہے. وہ اس پہ بھی میں ابھی بات کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ان کا پیرا 19 اور 20 اگر پڑھا جائے تو ایک ہی مطالبہ بنتا ہے کہ چیف جسٹس مستعفی ہو جائیں، کیونکہ اس میں جسٹس اطہر من اللہ نے اب نے کہا ہے کہ میں خود تو کسی بینچ سے علیحدہ نہیں ہوا، مجھے ہٹایا گیا، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ باقی جو 3 جج صاحبان ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا یا ان کا جو فیصلہ تھا وہ میں اور وہ سارے متفق ہیں، جس سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ حکومت جو اس وقت بات کہہ رہی ہے، میں حکومت کی فیور نہیں کر رہا، میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو ہوئی ہے. تو حکومت نے جو کہا کہ جی 4-3 کا فیصلہ تھا، اکثریتی فیصلہ تھا، اور جس کو 3 ججز نے اس کو اوور ٹرن کیا اور ایک سائیڈ لی، ایک پارٹی کی، ایک لاڈلے کی، اور اس میں جا کے الیکشن کے معاملے میں الیکشن کمیشن کا کردار بھی ادا کیا، سیکرٹری خزانہ بھی بن گئے اور وزارت خزانہ کا بھی، سیکورٹی کا بھی. اب دیکھیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے تو وہاں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو تیز کرنا ہے. اور اگر آپریشن تیز ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں مسلح افواج تو مشرق، مغرب، جمال، جنوب اور مشکل ترین گھاٹیوں میں ہر جگہ پہ مصروف ہو جائیں گے دن رات. وہ اگر سیکورٹی نہیں فراہم کریں گے تو ہمارے ہاں یہ بھی مشکلات ہو جائیں گی الیکشن کا جو پرامن انعقاد ہے. تو سوال پھر وہی آتا ہے، وہ بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے طرف سے اٹھا تھا اور سید منصور شاہ صاحب نے بھی غالباً وہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ بات بھی طے کر لی جائے. جب دیکھیں نا عدالتوں میں معاملات آتے ہیں تو عدالتیں پوچھتی ہیں کہ محرک کیا ہے. قتل کے کیس میں بھی بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس شخص پہ الزام ہے قتل کا، وہ کہتے ہیں جی محرک کیا تھا، اس نے قتل کیوں کیا تھا. تو اس میں بھی تو دیکھنا چاہیے کہ محرک کیا تھا. پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا کوئی محرک نہیں تھا، مزہ محرک تھا، ضد محرک تھا، انا محرک تھا. کیونکہ ان اسمبلیوں میں تو جنہوں نے اس کو تحلیل کیا یا کروایا ان کی اکثریت تو تھی ہی تھی. تو وہ اگر اکثریت تھی اور اس اکثریت کو حاصل کرنے کے لیے پھر اتنا بڑا ریگمرول، اتنا بڑی ایکسرسائز، اتنی لڑائی، اتنا انتشار، اتنا فساد کہ جی اتنے کی ارب ہور کٹھے دیو سانو، اینی فوج متعین کرو، اتنے پولیس والے کرو، اور پھر لوگوں کو آگے گھروں سے نکال کے ان کو ووٹ کاسٹ کرو، اور پھر آپ 10 15 20 25 سیٹیں اور زیادہ بھی لے جائیں گے، اس میں بھی چلو کوئی شک نہیں کرتے ہم. تو وہ تو پھر وہی چیز آپ نے واپس لے لی، یا تو پھر آپ کوئی اور بڑا کوئی تو محرک تو یہ ہیں سارے. ان محرکات کو دیکھیں. باقی یہ جو ہے افسوسناک بات یہ ہے، آئین 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 کا اتنا شور ہو رہا ہے. آئین بڑھا کے عوام، آئین بڑھے گی سپریم کورٹ بڑھی کہ پارلیمنٹ. یہ بھی ایک بحث چل پڑی ہے. تقسیم ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ عدالتوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے، بڑا افسوس ہے کہ عدالتوں کے اندر تقسیم نہیں ہے، انتشار ہے، خلف شار ہے. میں کہتا ہوں تقسیم تو چھوٹی موٹی، انسان ایک جیسی سوچ نہیں رکھتے سارے، ظاہر انسان ہی چلاتے ہیں نا اداروں کو. لیکن یہ ہوتا ہے کہ تقسیم پہلے بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے، اپنی اپنی انفرادی سوچیں ہوتی ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے. تقسیم جب ہم کہتے ہیں تو مراد ہے کہ انتشار ہے، اختلاف ہے، اختلاف نہیں خلف شار ہے، یعنی جو ایک فساد کی سی کیفیت ہے. تو جب اداروں کے اندر یہ فساد کی سی کیفیت ہوگی تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. اب یہ جو بحث بھی چھڑ نکلی ہے، تو ویسے تو ہم بحثوں والی قوم ہے، سٹوری کی قوم ہے. سٹوری بڑی خوبصورت سی سنائیں، اس میں کوئی آسمانی رنگ بھر دیں، کوئی آفاقی رنگ بھر دیں، کوئی اور قسم کا نظریاتی رنگ بھر دیں، اور پھر لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں لے جائیں، تو وہ کمال قسم کا ایک نقشہ سا ابھرتا ہے. لوگ ان خوابوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ٹو رن فار دا شیڈو اینڈ اٹین نتھنگ، یعنی ان سایوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ محیب سائے اب جو ہیں ہماری قوم پر چھائے ہوئے ہیں،
معیشت نے تو زبوں حالی جو ہے ہی ہے، لوگ مر بھی رہے ہیں لیکن افسانے بھی ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، پولیٹیکل ویڈیو گیمز بھی ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے پر الزام لگ رہا ہے فاشزم کا، ایک طرف فاشزم ہے ایک طرف فحاشزم ہے، تو فحاشزم کے بھی الزام سامنے آ رہے ہیں، ہمارے رپورٹرز آ کے فحاشزم کے بھی وہ چیزیں، وہ جو حالات ہیں ان کو نظر آتے ہیں گرے ہوئے سڑکوں پہ، پارکوں میں، ادھر ادھر. تو یہ چیزیں بھی تو دیکھنی ہیں. اسلامی ملک ہے، دعویٰ تو اسلام کی خدمت کا ہے، داعی ہم اسلام کے ہیں، کام ہم کیا کر رہے ہیں. اور وہی جو بات پھر آ گئی، میں تو اس ڈیبیٹ میں پھر آؤں گا کہ جتنے بھی قوانین بنتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی ادارے قائم ہیں، وہ عوام کے نام پہ ہیں، عوام کے لیے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ دے آر سپوز ٹو بی، ہیں نہیں ہے، وہ عوام کچھ نہیں ہے ان کے لیے. لیکن عوام اگر یہ ڈیبیٹ کر لی جائے کہ چننا کس میں ہے، تو عوام سپریم ہے. عوام سپریم کورٹ سے بھی بڑے ہیں، عوام آئین سے بھی بڑے ہیں، اور عوام کی نمائندگی کون کرتی ہے؟ پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ میں لوگ اچھے ہیں برے ہیں قطع نظر اس کے، کوئی 1 کروڑ 68 لاکھ ووٹ لے کے پارٹی آتی ہے، کوئی 1 کروڑ لے کے آتی ہے، کوئی 50 لاکھ لے کے آتی ہے، ہیں وہ عوام کے نمائندے. وہ نمائندوں کو جب فرشتوں کے درمیان ہم نے چننا ہوگا، وہ جب کبھی فرشتے آسمانوں سے اتریں گے دیکھا جائے گا. ابھی تک جو نمائندے ہیں وہ یہ ہیں. ایک دوست نے تو باقاعدہ بات ہی ختم کر دی، اس نے کہا پھر ہائر ایول اور لیسر ایول میں چن لیں کوئی، تو جو کم ایول ہے، جو کم خراب ہے، اس کو چن لیں. تو میں نے کہا بھائی یہاں تو کچھ لوگ کم خراب ہیں، کچھ بہت کم خراب ہیں، تو کچھ بہت ہی زیادہ خراب ہیں، تو یہ بڑے ہائر ایول ہیں. تو ہائر ایول سے کیسے بچا جائے، یہ تو کوئی میرا خیال ہے کوئی جادوگر، کوئی سامری جادوگر یا کوئی بہت بڑا کوئی نوری علم رکھنے والا بندہ شاید ہمیں نجات دلا دے ان چیزوں سے.